بحثیں اس میں چھیڑی ہیں، یہاں تک کہ پورے مرثیے کہیں، بے نقط کہیں، انہیں اس طرح سے کہ ایک آپ گفتگو اگر کرتے ہیں تو ایک جملہ اگر بولیں اور یہ چاہیں کہ ایک نقطے کا حرف اس میں نہ استعمال ہو تو بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ انہیں نے پورے بند نہیں بلکہ مرثیے کہیں، بے نقط کہیں، ایک نقطہ نہیں، اور فوق النقط کہیں کہ صرف اوپر ہی نقطے، تحت النقط کہیں صرف نیچے ہی نقطے، تو اور پھر اس طرح سے بھی مراسی کہیں کہ جس میں کہ سب نقطے ہیں، تو ان کی بڑی کاوشیں۔ اب رہا مرثیہ، تو مرثیے کا رواج ہی یہ ہے کہ اگرچہ مرثیہ زبانی یاد بھی ہو تب بھی مرثیے کو ہاتھ میں لے ہی کے پڑھا جائے، یہ ایک اس کا اصول ہے اور اس کا دستور ہے، اور پڑھنے والا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو مرثیہ پورا یاد ہوتا ہے تقریباً، مگر چونکہ وہ ایک رسم ہے اور جناب انیس و دبیر کے وقت سے چلی ہے، لہذا ہم کو اس رسم کو نبھانا ہے۔ اب رہا یہ پیشخانی کا سوال، تو مرثیہ خان حضرات پیشخانی کسی کی نہیں کرنا پسند کرتے، چاہے بھی کتنا بڑا ذاکری عالم کیوں نہ ہو، وہ محترم ہے، اپنی جگہ پر ہے، مگر پیشخانی چونکہ آل محمد علیہ السلام نے کبھی بھی مرثیہ خان کے بعد کسی سے دوسرا تذکرہ نہیں سننا پسند کیا، مرثیہ خانی اگر بنا کی تو صرف مرثیہ خانی ہی پر اختتام کیا مجلس کا، لہذا یہ کہ ہم لوگ اسی روش کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی روش سے آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس وقت اہل لکھنؤ اور اطراف میں تمام حضرات مرثیہ خانی کو بہت ہی دلچسپی سے سن رہے ہیں، جس میں کہ زبان کا فروغ بھی ہے، زبان کی درستگی بھی ہے، زیر و زبر درست ہو جاتا ہے، حفظ مراتب کا لحاظ رہتا ہے، بڑوں سے کیسے گفتگو کی جائے، چھوٹوں کو کس طرح سمجھایا جائے، بڑوں کا کس طرح ادب کیا جائے، تو مرثیہ خانی میں تمام چیزیں یہ مہیا ہیں، اور اگر مرثیے کو ادب سے نکال لیا جائے تو ادب خود بے ادب ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اور پھر میں اہل لکھنؤ کی طرف سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس وقت یہ بات اس نے گشت کیا کہ میں سرزمین عرب پر یعنی دبئی میں مرثیہ خانی کے لیے جا رہا ہوں، تو تمام سب اخبارات میں آپ حضرات کے جذبات کو ہندوستان میں سراہا گیا اور اس کا تذکرہ کیا گیا کہ مطلب یہ قابل قدر بات تھی، اور یہ میں سمجھتا ہی ہوں کہ یہ کمی تھی کہ جس کو آپ حضرات نے پورا کر دیا کہ آل محمد کی پسندیدہ ذاکری آپ سے بہت دور تھی، الحمدللہ اب آپ سے بہت قریب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ۔ چار مصرے اسی ذیل میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ باقی تھی جہان میں نشانی کی طرح، باقی تھی جہان میں نشانی کی طرح، حضور یہ ختم پہ پہنچی تھی کہانی کی طرح، یہ ختم پہ پہنچی تھی کہانی کی طرح۔ دو مصرے صاحب سے سماعت فرمائیں۔ سات شکر ہوا مرثیہ خانی کا عروج، حضور پلٹی ہے زلیخا کی جوانی کی طرح۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ چھوٹے حضرت کی مدح میں چار مصرے سماعت فرمائیں۔ مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں، مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں، خطائیں اہل خطا سے سوا نہ ہو جائیں۔ بھائی دو مصرے صاحب سے سماعت فرمائیں کہ علی کی ہو بہو تصویر ہے علی کا پسر، علی کی ہو بہو تصویر ہے علی کا پسر، حضور نصیریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ لائے فرمائیں یہ بھی چار مصرے۔ آنسو نہ گر دل کی سیاہی دھوتے، آنسو نہ گر دل کی سیاہی دھوتے، تربت میں سوالات بہت کچھ ہوتے، واپس ہوتے خوش ہو کے نکیرین افسر، ہم سو گئے شب پیر پر روتے روتے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
ملاحظہ فرمائیں یہ بھی 4 مصرے. عشق و وفا کا نقش ابھارا حسین نے، عشق و وفا کا نقش ابھارا حسین نے، حضور بخشا ہے زندگی کو سہارا. حسین نے بھائی 2 مصرے صاحب سے سماعت فرمائے، حضور پیش کر رہا ہوں کہ مرگے یزید شام تو تھی کربلا کے ساتھ، حضور ہر دور کے یزید کو مارا حسین نے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. 4 مصرے اور سماعت فرمائیں. نبی کے نور نظر کو حسین کہتے ہیں، نبی کے نور نظر کو حسین کہتے ہیں، حضور علی کے لخت جگر کو حسین کہتے ہیں. ارے دعا وہ رد نہیں ہوتی ہو جس میں نام ان کا، حضور ہر ایک دعا کے اثر کو حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں. سلام کے 4-5 شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضور سماعت فرمائیں. لا فرمائیں. رہا ہے شغل اپنا ایک یا 2 دن نہیں برسوں، زمین ملاحظہ فرمائیں السلام کی. رہا ہے شغل اپنا ایک یا 2 دن نہیں برسوں، درے شبیر پر رگڑی ہے ہم نے یہ جبیں. برسوں ملاحظہ فرمائیں حضور. زمین نے کربلا دیکھی تو ذوق بندگی بولا، زمین نے کربلا دیکھی تو ذوق بندگی بولا. ارے یہاں سجدے میں جھک کر پھر نہ اٹھے یہ جبیں برسوں. ملاحظہ فرمائیں. تاریخ کی روشنی میں شعر پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اہل نظر تشریف فرمائیں، آپ محظوظ ہوں گے. سماعت فرمائیں کہ نہ خوب بدلی، پیش کر رہا ہوں، نہ خوب بدلی نہ رنگ آیا، حضور نہ بوئے گل ہوئی حاصل. نہ خوب بدلی نہ رنگ آیا، نہ بوئے گل ہوئی حاصل، حضور رہے کانٹے گلستان میں گلوں کے ہم نشیں برسوں. رہے کانٹے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. نہ خوب بدلی نہ رنگ آیا، نہ بوئے گل ہوئی حاصل. مطلب یہ ہے کہ پاس بیٹھنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. پیش کر رہا ہوں. نہ خوب بدلی نہ رنگ آیا، نہ بوئے گل ہوئی حاصل. ارے رہے کانٹے گلستان میں گلوں کے ہم نشیں برسوں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. دیکھیے حضور قطع بند 3 شعر پیش کر رہا ہوں. تیسرے شعر کے لیے 2 شعر اہتمام میں کہے گئے ہیں. انشاءاللہ نقشہ کھنچ جائے گا آپ کے سامنے. چاہنے والوں کا مجمع ہے. سماعت فرمائیں حضور. اگر تیغ علی بھرپور اٹھ کر گرتی خیبر میں، اگر تیغ علی بھرپور اٹھ کر گرتی خیبر میں، حضور سمٹ جاتے فلک ساتوں، ہلا کرتی زمین برسوں. ملاحظہ فرمائیں حضور کہ ملک، مولا کی شان ملاحظہ فرمائیں حضور. ملک تھمے تھے بازو کو، زمین پر فرش تھے شہ پر، مگر ہلتا رہا ہوگا دلے گاوے زمین برسوں. اب تیسرا شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں حضور. آپ محظوظ ہوں گے، میری طرف دیکھتے رہیں شاید پیش کر سکوں. ملک تھمے تھے بازو کو، زمین پر فرش تھے شہ پر، مگر ہلتا رہا ہوگا دل
انشاءاللہ خیبر کی تصویر آپ کی نظر میں پھر جائے گی. ایک سلوات پڑھیں تو میں شعر پیش کر رہا ہوں. عجب کیا اپنے خالق سے یہی جبریل کہتے ہوں. عجب کیا اپنے بھائی سلوات پڑھیں آپ حضرات. میں نے شعر پیش نہیں کیا اس لیے کہ آپ حضرات اس شعر کا لطف اٹھا لیں. خیبر کی تصویر انشاءاللہ آپ کی نظر کے سامنے آئے گی. ملاحظہ فرمائیں. اگر اجازت ہو تو دو شعر وہ پھر میں پیش کر دوں. ملاحظہ فرمائیں کہ ماشاءاللہ پاکستانی حضرات تشریف لائے ہیں, زیادہ لطف لیں گے. اگر خیبر کی تصویر کشی ہے حضور, اگر تیغ علی بھرپور اٹھ کر گرتی خیبر میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر میں بھرپور نہیں اٹھی تھی مولا کی تلوار. اگر تیغ علی بھرپور اٹھ کر گرتی خیبر میں, حضور سمٹ جاتے فلک ساتوں, ہلا کرتی زمین برسوں. کہ ملک تھامے تھے بازو کو زمین پر, فرش تھے شہ پر, ارے مگر ہلتا رہا ہوگا دلے گاوے زمین برسوں. تیسرا شعر سماعت فرمائیں, میری طرف دیکھتے رہے, میں پیش کر رہا ہوں حضور. عجب کیا اپنے خالق سے یہی جبریل کہتے ہوں. عجب کیا اپنے خالق سے یہی جبریل کہتے ہوں. الہی اب نہ تیرا شعر الٹے آستین برسوں. سلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک جوش میں سلوات پڑھیں آپ حضرات. ملاحظہ فرمائیں, مرثیے کی چند بند پیش کر رہا ہوں. دادا کا بھی میں نے تذکرہ کیا, پوتے کے حال کا مرثیہ سماعت فرمائیں. اکبر کو جب حسین سے رن کی رضا ملی, حضور دل بڑھ گیا وہ دولت لا انتہا ملی. ایک مصرے کے لیے زحمت ہے, انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. رخصت جہاد کی شہ والا سے کیا ملی, حضور جو درد لا علاج تھا اس کی دوا ملی. تسلیم ادب سے کر کے شہ ارجمند کو دکھا پلٹ کے فوج شقاوت پسند کو. فرمائیں منظور تھی جو نصرت شبیر نامدار, آئے قرین سمند کے اکبر بسد وقار, رکھ کر قدم رکاب کے حلقے پا استوار. مصرع کہ یا بوتراب کہہ کے فرس پر ہوئے سوار. بے سماعت فرمائیں مشتاق تھے جو دیر سے رہے ثواب کے, حضور پٹری جمائی گھوڑے کو رنوں میں داب کے. لی باغ راہوار چلا تیر کی طرح, لی باغ راہوار چلا تیر کی طرح. مصرے حضور سماعت فرمائیں کہ ہر نال چمکا دھوپ میں شمشیر کی طرح, یال اڑ کے بکھری زلف گرہ گیر کی طرح. حضور جمنے لگا نگاہوں میں تصویر کی طرح. بیت ہے کہ 40 کی جس نے دیکھ لی دل اس کا مل گیا, حضور آنکھوں میں پھر کے اہل نظر کی نکل گیا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اسوار ہیں سمند پاک بر بسد وقار, حضور جاتے ہیں یا براق پا محبوب کردگار. صلوات پڑھیں نام نامی وہ حسن دل فریب جوانی کی وہ بہار, حضور ذوق پڑتی ہے
جو چہرے روشن پا بار بار ویسا سماعت فرمائیں کہ سب شان سر بسر ہے نبی کے ورود کی، حضور ذروں سے آ رہی ہیں صدائیں درود کی. صلوات پڑھیں آپ بھائی. دوسرا مثال سماعت فرمائیں. جاتا ہے یوں سمان ہوا جائے جس طرح، مصرع ہے کہ بے کس کی سوئے عرش دعا، بے کس کی سوئے عرش دعا جائے جس طرح حضور دل سے نکل کے آہ رسا جائے، جس طرح حضور نکھت کو لے کے باد صبا جائے، جس طرح تاؤ سے مست تھا کہ چمن سے نکل گیا، حضور جھوکا ہوا کا ایک تھا کہ سن سے نکل گیا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ تناز ہے، حسین ہے اور خوش خصال ہے. گھوڑے کی تعریف میں بند ہیں. تناز ہے، حسین ہے اور خوش خصال ہے. حضور کب کے دری کی گہ کبھی آہو کی چال ہے، باہم جمع ہے نرمی و گرمی کمال ہے. حضور راحت سوار کو یہ ہر دم خیال ہے. بھائی بحث سماعت فرمائیں اہل نظر کہ چھو جاتے ہیں قدم جو دمے رو زمین پر، حضور کرتا ہے دم چمر کے نہ گردائے زین پر. صلوات پڑھیں آپ حضرات. انشاءاللہ آپ کے محظوظ ہونے کا مقام آ رہا ہے کہ یہاں راہ میں دل برے سلطان دی پناہ، وہاں ہر طرف ابھی سے تلاطم میں ہے سپاہ. ملاحظہ فرمائیں شیر شہزادے کی آمد، ظاہر ہے کہ ادھر 2 لاکھ کا مجمع تھا، قوی ہیکل پہلوان تھے. یہ 18 سال کا جوان اکیلا جہاد کرنے کے لیے جا رہا تھا. یہ تصورات سامنے رکھ کے آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. ماں راہ میں ماں ہر طرف ابھی سے تلاطم میں ہے سپاہ، حالت کسی کی خوف کے بڑھنے سے ہے، تبازی سے ابھر ابھر کے کوئی تک رہا ہے راہ، زی سے ابھر ابھر کے کوئی تک رہا ہے راہ، عاجز ہیں وزن سے تنے خانہ خراب کے، حضور لنگر سے ٹوٹ جاتے ہیں تسمے رکاب کے. ملاحظہ فرمائے شہزادے کی آمد سن سن کے آمد خلف شاہ نامدار، پھیلا ہے فوج شام میں ایک طرفہ انتشار، حضور لشکر الٹ پلٹ ہے تلاطم ہے آشکار. بھائی 3 مثال سماعت فرمائیں کہ ساکن طبیعتیں ہیں نہ ہے روح کو قرار، ساکن طبیعتیں ہیں نہ ہے روح کو قرار. بحث سماعت فرمائیں انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. چھپتی نہیں چھپائے سے بودوں کی قسم بھی، چھپتی نہیں چھپائے سے بودوں کی قسم بھی، حضور دل کی دھڑک کے ساتھ لرزتے ہیں جسم بھی. ملاحظہ فرمائیں کہ جاتا ہے اس طرف سے یہ غازی بسد حشام، ماں پیک دوڑ دوڑ کے کہتے ہیں دم بدم، ارے آتا ہے وہ علی کی ہے قوت جسے بہم، آتا ہے وہ علی کی ہے قوت جسے بہم. ہاں بھائیوں زمین پر جمائے رہو قدم، گیتی ہلے کی جنگ سے اس نامدار کی، اور دیواریں آہنی ہو صفیں کارزار کی. ملاحظہ فرمائیں کہ ناگاہ دوڑ کر پھر یہ پیک نے کہا لو دیکھ لو وہ آ گئے ہم شکل مصطفیٰ. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ ملاحظہ فرمائیں لو دیکھ لو وہ آ گئے ہم شکل مصطفیٰ، باتیں ہوا سے کرتا ہے غازی کا، بات بات تیغیں ابھی سے کھینچ لو، یعنی یہ ہیبت ہے شہزادے کی، تیغیں ابھی سے کھینچ لو، وقفہ نہ ہو
ذرائع بھائیوں تھرائیں ہاتھ پاؤں، نہ خوف و ہراس میں فرق آنا جائے روب جری سے حواس میں. فرمائے یہ ذکر خط ابھی نہ ہوا تھا کہ ناگہاں پہنچے فرس اڑائے ہوئے اکبرے جماں آئے جوہی قریب صفے لشکرے. گراں 3 مصرے سماعت میں پیش کر رہا ہوں حضور. بس کہہ کے روکی اسپِ جہاں سیر کی نا. بیت کے لیے زحمت ہے کہ ٹاپوں سے روندنے کا قلق دل پر سہ گئی. حضور گھوڑا تھما مچل کے زمین ہل کے رہ گئی. صلوات پڑھیں آپ حضرات. فرمائیں شہزادے نے پہلے ہی سرداران فوج کو للکارا ہے. ملاحظہ فرمائیں قبضے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دی شیر نے صدا. بتلاؤ کس طرف ہے بنے سادے بے حیا. بتلاؤ کس طرف بنے سادے بے حیا. مصرع سماعت میں حضور کہ سردار فوج ہو کے چھپے شرم کی ہے جا. سردار فوج ہو کے چھپے شرم کی ہے جا. حضور سوائے خیبر کشا کے پوتے کے دوسرا دعویٰ کر نہیں سکتا تھا. ملاحظہ فرمائیں شہزادہ کیا فرماتا ہے. سردار فوج ہو کے چھپے شرم کی ہے جا. ارے آئے نہ وہ تو اور بڑھے کوئی من چلا. آئے نہ وہ تو اور بڑھے کوئی من چلا. نکلے وہ جال جینے سے دل جس کا سیر ہو. ارے 2 ہاتھ لڑکے دیکھیں تو کیسے دلیر ہو. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ملاحظہ فرمائیں یہ بھی بند خاص طریقے سے کہ یہ سن کے جنگ پر ہوئے تیار اہل کی کرنے لگے درست صفوں کو. عدوِ دین کالے نشان بلند ہوئے بیرقیں. کھلی مصرے کے باجے بجے عرب کے تو ہلنے لگی زمین. بھئی آواز طبل بڑھتی ہوئی جا بجا گئی. جا بجا گئی. حضور کرنا پھکی تو گوش فلک تک صدا گئی. صلوات پڑھیں آپ حضرات. شہزادہ فوج سے مخاطب ہے. لاکھوں میں ہے گھرا ہوا شہزادہ انعام سیراب وہ ہیں اور یہ 2 دن سے تشنا کام سوکھی ہوئی زبان پر جاری ہے. یہ کلام اے قوم کب سے پیاسے ہیں شاہ فلک مقام. اے قوم کب سے پیاسے ہیں شاہ فلک مقام. مہمانی امام خوش اوقات خوب کی. ارے گھر سے بلا کے تم نے مدارات خوب کی. باتوں کا ان کی ملاحظہ فرمائے بند باتوں کا ان کی کچھ نہ کسی نے دیا جواب. لیکن پے نبرد بڑھے خانماں خراب آیا انہیں بھی غیظ رہی ضبط کی نہ تاب. 3 مصرے سماعت میں پیش کر رہا ہوں. میری طرف دیکھتے رہیں شاید پیش کر سکوں. تیوری چڑھا کے لشکر شر سے کیا خطاب. شہزادہ فرما رہے حضور سماعت میں کہ سر پر اجل سوار ہے کچھ جانتے بھی ہو. ارے کس کے مقابلے میں ہو پہچانتے بھی ہو. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ملاحظہ فرمائیں حضور شہزادہ آبا اجداد پر فخر فرما رہا ہے. خاص طریقے سے 6 مصرے سماعت کے قابل ہیں خصوصیت سے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں حضور. ہم وہ ہیں جس کے رعب سے سب پہلوان جھکے. ہم وہ ہیں جس کے رعب سے سب پہلوان جھکے. مصرع حضور کے بازو قوی تھے جن کے وہ شکلیں کماں. بازو قوی تھے جن کے وہ شکلیں کماں. جھکے حضور دعویٰ تھا سرکشی کا جنہیں وہ جماں. جھکے کانپی زمین پہاڑ جھکے آسمان جھکے. بھئی مصروں کی ترقی سماعت فرمائیں کہ ہے یہ اثر ہمارے جلال و اتاب کا. ارے تھرا رہا ہے خوف سے جسم آفتاب کا. ملاحظہ فرمائیں
اس بند کا چوتھا مصرع بیت خاص طریقے سے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، مولا علی کی مدح میں ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ شہزادہ فرما رہا ہے کہ دادا گدھا ہمارے لقب شیر کردگار، جن کے قدم سے ملک عرب کو تھا افتخار۔ مصرع سماعت کے قابل ہیں، سماعت میں حضور۔ ایسا قوی تھا کون تہے چرخ کج مدار، حضور خندق سے کس نے فوج اتاری بصد وقار، خندق سے کس نے فوج اتاری بصد وقار۔ بیت کے لیے خاص نعمت ہے، سماعت فرمائیں کہ دستے علی پہ وزن کا مطلق اثر نہ تھا، سماعت فرمائیں حضور کہ دستے علی پہ وزن کا مطلق اثر نہ تھا۔ ارے ایک پھول تھا ہتھیلی پہ خیبر کا در نہ تھا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، اس نے سماعت ہے۔ ملا فرمائیں مصروف تھا رجز میں یہ شہزادہ زمان، ناگا شمرا کے یہ کرنے لگا بیان، بے شک علی کے ڈر سے لرزتے تھے آسماں پر ان کے ذکر خیر سے کیا فائدہ، یہاں گرتے ہوئے زمیں پر تنوسر، دکھائیے کچھ اپنی تیغ تیز کے جوہر، دکھائیے۔ یہ ملون چالاک تو بہت تھا، کہہ تو گیا، ملاحظہ فرمائیں فوراً یہ کہہ کے ہٹ گیا وہ دشمن خدا۔ ارے جا کر قریب صفوں کے یہ بولا، وہ بے حیا حربوں کو دیکھ بھال لو، پہلے سے ایک ذرا اے بھائیوں قابو میں دل رہیں تو لڑائی کا ہے مزہ، ڈانڈوں سے بل نکال کے نیزوں کو تول لو، ارے تلواریں کھینچ کھینچ کے باڑھیں ٹٹول لو۔ ملاحظہ فرمائے شہزادے کی آمد سن سن کے شمر نحس کی تقریر دم بدام، رن سے بڑھا رہے ہیں سرآمد جوان، قدم رن سے بڑھا رہے ہیں سرآمد جوان، قدم آمادہ نبرد یہاں بھی ہے ذی حشام، آمادہ نبرد ہے یہاں بھی یہ ذی حشام۔ میں مصرع سماعت فرمایا انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ ساقی پلا دے جام کہ وفا بہت ہے کام، ساقی نامہ سماعت فرمائیں۔ میں نے چاہا کہ روز ایک جز آپ کے سامنے مرثیے کے تمام اجزاء مختلف مجالس میں پیش کر دوں۔ ملاحظہ فرمائیں مرثیے کا ایک یہ بھی رخ ہے کہ ساقی نامہ اس میں پیش کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ساقی کون ہو سکتا ہے، وہی جو حوض کوثر کا مالک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ساقی پلا دے جام کے وفا بہت ہے کام، ذو نقشہ کھچے نظر میں صفوں کی صفائی کا، ارے کاغذ کا ہر ورق و مرقع لڑائی کا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ساقی پلا وہ جام کہ دونا ہو جس سے جوش، لکھنؤ کی زبان سماعت فرمائے حضور۔ ساقی پلا وہ جام کہ دونا ہو جس سے جوش، ارے ایسا چھکا دے آج کہ باقی رہے نہ ہوش، ایسا چھکا دے آج کہ باقی رہے نہ ہوش، اور وہ میں پلا کہ نشہ ہو جس میں کا آئے پوش، ہو جائے ترزباں تو نہ دم بھر رہوں خاموش، تیزی سے نشے کی یہ اثر ہو بیان میں، اور جھنکار تیغ تیز کی آ جائے کان میں۔ ملاحظہ فرمائے حضور کہ کس مے کی جستجو میں ہم آپ سب سرشار ہیں۔ سماعت فرمائے حضور کہ کعبے میں جو رسول نے پائی ہے وہ شراب، 13 رجب کو ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، اس نے سماعت بھائی نعرہ حیدری لگایا ہے تو ایک ذرا اسی شان سے لگائیے، ایک نعرہ ماشاءاللہ۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کعبے میں جو رسول نے پائی ہے وہ شراب، حضور ہم سب کو جو نبی نے پلائی ہے وہ شراب، غدیر میں میدان غدیر میں ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ملاحظہ فرمائیں حضور ہم سب کو جو نبی نے پلائی ہے وہ شراب
وہ شراب حضور جلوے میں جس کے شان خدائی ہے وہ شراب. اب بیت کے لیے خاص طریقے سے زحمت ہے حضور مؤدبانہ پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں حضور. جلوے میں جس کے شان خدائی ہے وہ شراب حضور غفلت میں گو تھے پھر بھی خبردار ہو گئے. غفلت میں گو تھے پھر بھی خبردار ہو گئے حضور. آدم بھی جس کے نشے سے ہوشیار ہو گئے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بھائی اس سے بہتر صلوات پڑھیں, ایک اور صلوات پڑھیں. ہاں ساقیہ پلا دے شرابات اس قدر. حضور مصروں کی ترقی سماعت فرمائیں. ہاں ساقیہ پلا دے شراب آج اس قدر, ارے تیرے سوا رہے نہ کسی کی مجھے خبر. تیرے سوا رہے نہ کسی کی مجھے خبر. اس طرح نشہ ہر رگو پے میں کرے گزار. مولا فرمائے کس طرح؟ اس طرح نشہ ہر رگو پے میں کرے گزارے حضور. خامے پا میرے ہاتھ کی لغزش کا ہو اثر. خامے پا میرے ہاتھ کی لغزش کا ہو اثر. اتنی پلا کہ حد نہ رہے کچھ حساب کی. اتنی پلا کہ حد نہ رہے کچھ حساب کی حضور. ٹپکے قلم کی نوک سے بوندیں شراب کی. صلوات پڑھیں آپ حضرات. یہ بھی بند سماعت فرمائیں حضور. ساقی رحیق طیب و طاہر پلا دے آج, ارے ہونٹوں سے میرے جام لبالب لگا دے آج. مصر سماعت میں حضور. مستوں کو اپنے بزم میں آ کر چھکا دے آج. بھئی مصرع غدیری ہے کہ شیشے خم غدیر سے بھر کر لنڈھا دے آج. شیشے, صلوات پڑھیں آپ حضرات. شیشے خم غدیر سے بھر کر لنڈھا دے آج. مصرع سماعت فرمائے کہ مانے نہیں ہوں میں کسی زاہد کے باب میں. مانے نہیں ہوں میں کسی زاہد کے باب میں. ارے تر کر دے آج جامع تقوی شراب میں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں. بہت خوب, ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. تعمیل حکم میں پیش کر رہا ہوں. مولا فرمائے ساقی رحیق طیب و طاہر پلا دے آج, ارے ہونٹوں سے میرے جام لبالب لگا دے آج. ارے مستوں کو اپنے بزم میں آ کر چھکا دے آج. ارے شیشے خم غدیر سے بھر کر لنڈھا دے آج. ملاحظہ فرمائے کہ مانے نہیں ہوں میں کسی زاہد کے باب میں. ارے تر کر دے آج جامع تقوی شراب میں. ملاحظہ فرمائے حضور جو بند پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ وجہ فرمائیں گے. خاص طریقے سے میری طرف دیکھتے رہیں, شاید پیش کر سکوں حضور. سماعت فرمائیں. وہ میں پلا نشاط کا جس سے وفور ہو. خاص طریقے سے وہ میں پلا کہ جس کا نہ زائل سرور ہو. غدیریوں کو کب نشہ اترا ہے؟ آج تک الحمدللہ نہیں اترا اور کوثر تک نہیں اترے گا. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. وہ میں پلا نشاط کا جس سے وفور ہو حضور. وہ میں پلا کہ جس کا نہ زائل سرور ہو. ارے وہ میں پلا خمار خودی جس سے دور ہو. وہ میں پلا خمار خودی جس سے دور ہو. بھائی سماعت فرمائیں کہ وہ میں پلا نہ عقل میں جس سے فطور ہو. ملاحظہ فرمائیں حضور. چوتھا مصرع بیت. وہ میں پلا نہ عقل میں جس سے فطور ہو. دیکھیے اس فطور کے بھی میں نثار ہوں. ملاحظہ فرمائیں جو بیت پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ بھی جھوم جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں میں بیت پیش کروں. ملاحظہ فرمائیں وہ میں پلا نہ عقل میں جس سے فطور ہو. بے ہوش ہو کے ہوش و خرد سے میں کام لوں. بے ہوش ہو کے ہوش و خرد سے میں کام لوں. ارے بہکوں بھی گر
ساقی، بھائی لکھنؤ کی خاص زبان ہے، آپ محسوس ہوں گے، ملاحظہ فرمائیں، ساقی ابھی چھکا نہیں، میں ایک جام اور حسن طلب، ملاحظہ فرمائیں، ساقی ابھی چھکا نہیں، میں ایک جام اور دریا دلی میں چاہیے ہے اہتمام، آب سخن کے آنے پہ ہے تشنا کام، اور حضور یہ بزم اور طرز کی ہے یہ مقام. اب سلوات پڑھیں، میں بیت پیش کروں. یہ بزم اور طرز کی ہے یہ مقام، اور مجلس میں تو ہو اور سراہی میں پھول ہو، مجلس میں تو ہو اور سراہی میں پھول ہو، جب تک نہ ختم رزم شبیہ رسول ہو. سلوات پڑھیں آپ حضرات. بھائی ملاحظہ فرمائیں جناب شاعر صاحب، ملاحظہ فرمائیں حضور، اور سب ماشاءاللہ اہل نظر تشریف فرما ہیں اور آپ حضرات دل بڑھا رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. چوتھا مصرع بیت کے لیے خاص طریقے سے زحمت ہے، دیکھتے رہیں شاید پیش کر سکوں. ملاحظہ فرمائیں حضور. ساقی وہ آئے لشکر اہل جفا سے تیر، دیکھیے گریز، ملاحظہ فرمائیں. ساقی وہ آئے لشکر اہل جفا سے تیر، وہ کھینچ لی جری نے بھی شمشیر بے نظیر، وہ کھینچ لی جری نے بھی شمشیر بے نظیر. حضور اول جو صف تھی ہو گئی دم بھر میں وہ اخیر. میں کچھ پڑھ گیا. اول جو صف تھی ہو گئی دم بھر میں وہ اخیر، بچنا محال ہو گیا. بھئی کس شان سے شہزادے نے جنگ فرمائی تھی، ملاحظہ فرمائیں. بچنا محال ہو گیا قسمت کے پھیر سے، حضور جنگل کے غار پڑ گئے لاشوں کے ڈھیر سے. سلوات پڑھیں آپ حضرات. بھئی یہ بھی بند خاص طریقے سے ملاحظہ فرمائیں. ماشاءاللہ میرا ممدوح جس کا کہ حال کا میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں وہ بھی جوان ہے، اور ماشاءاللہ میری مجلس میں بھی سب جوانی ہی زیادہ ہیں، لہٰذا یہ کہ میں نے اپنے ممدوح کا انتخاب بھی حضرت علی اکبر کے مرثیے کا کیا، اسی لیے ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. روب جری سے حشر میدان میں آشکار، سماعت فرمائے حضور. روب جری سے حشر میدان میں آشکار، حضور یہ خوف ہے کہ بیٹھ کے اٹھتا نہیں غبار، یہ خوف ہے کہ بیٹھ کے اٹھتا نہیں غبار. گیتی الٹ پلٹ ہے لرستے ہیں کوہسار. اب مصرع پیش کر رہا ہوں، سمجھ میں. گیتی الٹ پلٹ ہے لرستے ہیں کوہسار، حضور زندوں کا مارے خوف کے مردوں میں ہے شمار. زندوں کا مارے خوف کے مردوں میں ہے شمار. ملاحظہ فرمائیں بیت پیش کر رہا ہوں رعایت لفظی حضور سماعت فرمائیں کہ باقی ہو ڈر سے دم تو لڑائی میں قد کریں، باقی ہو ڈر سے دم تو لڑائی میں قد کریں. حضور مٹی کے پتلے خاک کسی کی مدد، مٹی کے پتلے خاک. سلوات پڑھیں آپ حضرات. ملاحظہ فرمائیں حضور تلوار کی تعریف میں بند پیش کر رہا ہوں کہ جس صفائی کر کے صفائی نکل گئی، خیبر کشا کے پوتے کی تلوار ہے. ملاحظہ فرمائیں جس صفائی کر کے صفائی نکل گئی، حضور ندی لہو کی دم میں بہائی، سر سے گزر کے سینے میں آئی، نکل گئی حضور دل کاٹ کر جگر میں سمائی، نکل گئی. بھائی بیت کے لیے زحمت ہے سماعت فرمائیں کہ مشتاق دید جو تھے، یعنی شان سے تلوار چل رہی تھی شہزادے کی، مشتاق دید جو تھے وہ سر دھن کے رہ گئے، مشتاق دید جو تھے وہ سر دھن کے رہ گئے. حضور سن سن کی ایک صدا تھی جسے سن کے رہ گئے. سلوات پڑھیں آپ حضرات. ملاحظہ فرمائیں تیسرا مصرع بڑا نازک ہے بند کا، سماعت فرمائیں کہ پہلو کسی کا کاٹ کے دل سے چمٹ گئی، حضور خون دل کا پی چکی تو جگر پر جھپٹ گئی. مصرع کی سرخی لہو کی دھار کی تیزی سے کٹ گئی، لہو کی دھار کی تیزی سے کٹ گئی. حضور یہ کہہ کے روح، سماعت فرمائیں حضور، یہ کہہ کے روح تیغ دوسر سے لپٹ گئی. دیکھیں روح کیا کہہ رہی ہے، یہ کہہ کے روح تیغ دوسر سے لپٹ گئی. ارے ایسا کیا
وہ تو نے کہ دل شاد کر دیا، ارے مدت کی قید سے ہمیں آزاد. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں حضور. اس میں بھی آپ کو لکھنؤ کی زبان کا لطف آئے گا جو بند پیش کرنے جا رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ دل دوز ہو، دل گداز بھی ہے، دل شکن بھی ہے. سماعت فرمائیں حضور. دل دوز ہو، دل گداز بھی ہے، دل شکن بھی ہے. حضور یاد اس کو ذوالفقار علی کا چلن، یاد اس کو ذوالفقار علی کا چلن بھی ہے. کیوں نہ ہو، پوتے کی تلوار ہے. حاضر جواب بھی ہے دریدہ دہان، حاضر جواب بھی ہے دریدہ دہان دیا ہے. میری طرف دیکھتے رہیں، 14 مصرع بیت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا. حاضر جواب بھی ہے دریدہ دہان بھی ہے. حضور معشوق کی ادا بھی چھررا بدن. صلوات پڑھیں آپ حضرات. معشوق کی ادا بھی چھررا بدن بھی ہے. بیت ہے کہ چلنے میں اس پری کے قیامت کی شان ہے. حضور لوہے کا دل یہ رکھتی ہے گودھان پان ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. سماعت ہے بھائی، اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ حضرات. اللہ ری تیزیو برش تیغ برقتاب سجدہ سے ہے آیا. کسی معشوق کا شباب گرمی حسن دیکھ کے کہتے ہیں شیخ و شاب. ملا فرمائے حضور اس شعلہ خون نے، ملا فرمائے اس شعلہ خون نے قلب و جگر کر دیے کباب. اس شعلہ خون نے قلب و جگر کر دیے کباب. کباب اف اف کی دیتے ہیں جو صدا بھاگ بھاگ کے ذرے دھوئیں کے ساتھ نکلتے ہیں آگ کے. ملا فرمائے دیتا ہے خون میں ڈوب کے چلنا غضب بناؤ. جوہر یہ ذوفشاں ہے کہ ہیرے کا ہے. جڑاؤ مصرع سماعت میں خون سینکڑوں کے کرتی ہے بے لوس بے لگاؤ. خون سینکڑوں کے کرتی ہے بے لوس بے لگاؤ. حضور ٹوکے ذرا کوئی یہ کسی کا نہیں ہواؤ. ٹوکے ذرا کوئی یہ کسی کا نہیں ہواؤ. جاتی ہیں جانے جس پر وہ چال اس نے پائی ہے. چھٹے مصرے کی زحمت ہے حضور سماعت میں. جاتی ہیں جانے جس پر وہ چال اس نے پائی ہے. حضور ہے سرخ پیرہن کہ لہو میں نہائی ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. ملا فرمائیں کہ کی دیر تک جو دل برے حیدر نہیں ہو جدال مسمار ہو گئے یہ ہوا لشکروں کا حال. بڑھتا مقابلے کو یہ کس کی تھی پھر مجال. فرزند بوتراب کا کچھ کم ہوا جلال استادہ ہو گئے وہیں رہوار روک کے. بھئی اطمینان ملاحظہ فرمائے شہزادے کا. حضور ہاتھوں کو پوچھنے لگے تلوار روک کے. اللہ رے پردلی علی اکبر جوان تھے مطمئن. قریب تھا گو لشکرے گراں سوکھے ہوئے لبوں پر پھرائی کبھی زباں پوچھا کبھی لہو کبھی چٹکائیں انگلیاں. نعرہ کیا مثال اسد گاہ جھوم کے اور یا علی کہا کبھی قبضے کو چوم کے. ملاحظہ فرمائیں عام آ گئے گریز ہوئے تھے وہ بدخصال جو بے کسی کا شے کی انہیں آ گیا. خیال پھر غیظ آیا پھر ہوا چہرہ غضب سے لال. پلٹا حجاب پھر طرف مجمع شغال. بات سمجھ میں کہ کیا تھمتے پاؤں قوم ضلالت پناہ کے. کیا تھمتے پاؤں قوم ضلالت پناہ کے. حضور آخر قدم اکھڑ گئے ساری سپاہ کے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ملاحظہ فرمایا حضور
چوتھا مصرع جو اس بند کا پیش کر رہا ہوں کہ شہزادے نے کس شان سے جنگ فرمائی تھی، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا. سب نے پھر آئیں گھوڑوں کی باغیں جو ایک بار پیدل کچل کے رہ گئے، لشکر میں بے شمار کڑکا کے راہواروں کو نکلے جو سب سوار. مصرع ہے کہ پیچھے چلی پیادوں کی ٹوٹی ہوئی قطار، پیچھے چلی پیادوں کی ٹوٹی ہوئی قطار، آثار زلزلے کے جو سب آشکار تھے، حضور لاشیں بھی بھاگنے کے لیے بے قرار، لاشیں بھی بھاگنے کے لیے بے قرار تھے. ایک صلوات پڑھیں آپ، میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں جلدی جلدی. اس بند کا چوتھا مصرع بیت خاص طریقے سے آپ کی زحمت تمام ہے ملاحظہ فرمائیں. سمجھے ملائکہ کہ یہ ہے ساعت نشور، ارے اٹھی جگہ سے اپنی سرافیل لے کے سور، آندھی سیاہ چلی متلاطم ہوئے، بحور کانپی زمین، پہاڑ ہلے شق ہوئے قبور. چوتھے مصرے سے بیت ہے، کانپی زمین پہاڑ ہلے شق ہوئے قبور، سامان حشر، بیت کے لیے زحمت ہے، سامان حشر رن میں نمودار ہو گئے، سامان حشر رن میں نمودار ہو گئے، حضور مردے لاحت سے اٹھنے کو تیار ہو گئے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ملاحظہ فرمائیں. بس اس بند کے بعد جو بند میں پیش کروں گا اسی سے ربط ہے. ملاحظہ فرمائیں. چلتی تھی بادیں تن لرزتے ہیں کوہسار، شدت تھی گرد کی کہ ہوا کو بھی تھا فشار، طوفان ہوا تھا خاک کے دریا میں آشکار، اٹھتا تھا کانپ کانپ کے ہر مرتبہ غبار. میں بحث سماعت فرمائیں کہ تاریخ رات کیوں نہ ہو سارے جہان پر، حضور ڈر کر زمین چڑھ رہی تھی آسمان. صلوات پڑھیں آپ حضرات. میں اس سے بہتر ایک صلوات پڑھیں میں رب بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. اسی بند سے میں رب دے رہا ہوں تاکہ آپ شہزادی کونین کو ان کے پوتے کا پرسہ دے کے اٹھیں. اتنے میں نکلا فوج سے گرد کینہ خواہ، تھا قید میں خلیفہ شیطان، روسیات چلایا دیکھ کر طرف بارگاہ شاہ. ملون کہتا ہے کہ آفت ہے پالنے کی محبت بھی، ارے اس نوجوان کے ہجر میں آخر نہ کل پڑی، لو گھر سے بنت فاطمہ زہرا نکل پڑی. ملاحظہ فرمائیں. تھا عشق سے پھوپھی کے تو واقف و لالا فام، گھبرا گیا حسین کا فرزند نیک نام، گردن پھرا کے جلد نظر کی سوے قیام. ملاحظہ فرمائیں کہ منہ پھیر نہ تھا آگ کے تھا موت کا پیام، برچھی کسی کی سینہ انور پر چل گئی، ارے دل اور جگر کو توڑ کے باہر نکل گئی. ماشاءاللہ خداوند عالم آپ کے بچوں کو صحیح و سالم رکھے. سماعت فرمائیں. تصور شرط ہے انشاءاللہ آپ گریہ کر کے اٹھیں گے شہزادی کونین کو ان کے پوتے کا پرسہ دے کے. سر کاٹ لو یہ غل جو لگے کرنے اشقیا، ارے گردن سے تیر کھینچ کے بابا کو دی صدا، اے نور عین فاطمہ، اے سبط مصطفیٰ، اے بحر فیض، اے قمر برج حلتا، جلد آئیے غلام پہ احسان کیجئے، آقا مشکل کو دم نکلنے کی آسان کیجئے. دیکھیے ضعیف باپ نے جوان بیٹے کی صدا کو سن لیا ہے. ملاحظہ فرمائیں. دوڑے صدا یہ سن کے جو سلطان بحر و بحر، ارے بھئی خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا عالم نہ دکھائے جو کربلا کی سرزمین میں امام عالی مقام نے دیکھا ہے. دوڑے صدا یہ سن کے جو سلطان بحر و بحر، ارے بیٹے کی لاش باپ نے دیکھی لہو میں تر، اٹھا یہ دل میں درد کہ خم ہو گئی کمر، دیکھا جو زخم منہ کے قریب آ گیا جگر، تڑپے جو گر کے اور تڑپ کر ٹھہر گئے، غل پڑ گیا صفوں میں کہ شبیر مر گئے. ملاحظہ فرمائیں کہ ہوش آیا 3 ساعت کامل کے بعد جب
دیکھا کہ مٹ رہی ہے شبیہ رسول رب، ارے آنسو بہا کے رکھ دیے بیٹے کے لب پہ لب، اور چلاتے تھے کہ چھوڑ چلے ہم کو ہے غضب۔ ہر باپ کو کیا ارمان ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، ملاحظہ فرمائیں کہ دل سے گلے لپٹنے کی حسرت نکال دو، اے بیٹا باہیں اٹھا کے باپ کی گردن میں ڈال دو۔ یہ بات سن کے لینے لگا ہچکیاں پسار، ارے سوکھی زبان دکھائی کہ پیاسا ہوں اے پدر، زردی اجل کی چھا گئی چہرے پر سر بسار، اور دو بار لی کرا کے کروٹ ادھر ادھر، ارے دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ارے ہنگامے ظہر تھا کہ لٹا گھر حسین کا۔ ماشاءاللہ خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ گھبرا کے شاہدین نے اٹھائی پسر کی لاش، ارے لپٹائے تھے کلیجے سے لختے جگر کی لاش، لائے قریب خیمہ جو اس سیم بر کی لاش، غل پڑ گیا کہ آتی ہے رشک قمر کی لاش، زہرا کی بیٹیاں جو کھلے سر نکل پڑی، اور سب بیبیاں خیام کے باہر نکل پڑی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سر ننگ شہ کے گرد دی سیدانیاں تمام تھے، بیچ میں شہید کا لاشا لیے امام۔ جناب بانو اپنے بچے کا حال امام عالی مقام سے دریافت فرما رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیں تھے بیچ میں شہید کا لاشا لیے امام، ارے بانو پکارتی تھی کہ یا شاہ تشنا کام، ارے جیتا ہے یا جہاں سے گیا میرا لالا فام، یا آقا من کا ڈھلا ہے ہوٹوں پر سوکھی زبان ہے، ارے اے جان فاطمہ میرے بچے میں جان ہے۔ بس آخری دو بند سماعت فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ لاشے کے پاس ہائے پسر کہہ کے ماں گری، لاشے کے پاس ہائے پسر کہہ کے ماں گری، ارے ہاتھوں سے دل پکڑ کے پھپھی نیم جاں گری، دل پر ہر ایک کے برق غمے نوجواں گری، غش ہو کے یہاں گری کوئی اور کوئی ماں گری، چھوٹی بہن جو لاشے سے آ کر لپٹ گئی، ارے ایک حشر ہو گیا صفے ماتم الٹ گئی۔ آخری بند سماعت فرمائیں، آپ کو معلوم ہے شہزادی زینب نے اپنے دو لال عشی شہزادے پر سے وارے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں زینب پکاری گیسوؤں والے کدھر ہے تو، ارے ہائے ہائے میری غریبی کے پالے کدھر ہے تو، واری کہاں لگے تجھے بھالے کدھر ہے تو، اے بیٹا کیوں کر پھوپھی جگر کو سنبھالے کدھر ہے تو۔ بھائی سماعت فرمائے کہ 18واں برس تک موت آ گئی تجھے، ارے آئے میرے لال کس کی نظر کھا گئی تجھے، آئے میرے لال کس کی نظر کھا گئی تجھے۔ مولا پروردگار عالم بھاقت محمد آل محمد باسری اہل بیت کے صدقے میں جمی مومنین و مومنات کے دلی حاجتوں کو برلا انشاءاللہ تعالی۔ تمام سب شیعہ حضرات جہاں جہاں جس ملک میں جس جگہ پر بسے ہیں وہ عافیت میں رہیں انشاءاللہ تعالی۔ خداوند عالم جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا ہو جائے، جو بے روزگار ہیں ان کا روزی مل جائے انشاءاللہ، جو زیارت کے مشتاق ہیں وہ زیارت سید الشہداء کے شرف حاصل کریں انشاءاللہ تعالی۔ بارلا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ سے جمی مومنین مومنات کو یاد فرمائیں۔